ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد یہ بات چل رہی تھی کہ شیطان جیسے دشمن سے مومن کا بچنا اسی وقت ممکن ہے جب مومن اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے وابستہ کر لے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو فرمایا تھا، ترمذی کی روایت ہے کہ آدمی یعنی مومن اپنے آپ کو اپنے دشمن یعنی شیطان سے اگر بچا سکتا ہے تو صرف اللہ کے ذکر ہی سے بچا سکتا ہے۔ لیکن اللہ کے ذکر کا اثر مومن کے اوپر، اس کی زندگی پر پڑے کیسے؟ ذکر کرنے والے کا ذکر شیطان کے تسلط سے رکاو بن جائے تو کیسے بنے گا؟ اس کے لیے بھی کچھ طریقے اور ضروری چیزیں ہیں۔ آدمی اللہ اللہ بھی کرتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، لیکن ذکر طبیعت پر اثر انداز نہیں ہے، یعنی اللہ کی ذات کا استحضار نہیں ہے، کسی وقت بھی اللہ یاد نہیں آتا، حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے، حالانکہ سب کچھ ہو رہا ہے، دنیا میں بہت دیکھا جاتا ہے۔ نماز پڑھتا ہے لیکن امانت داری نہیں ہے، جس کا لے لیتا ہے دیتا نہیں ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، لیکن کمائی حلال نہیں ہے، بہت دنیا میں دیکھا جاتا ہے، کم تھوڑا ہی ہے۔ ہمارے علماء کے نزدیک ہمارا جو سلسلہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ یعنی حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ ہے، اور اصل میں یہ ہے کہ صوفیہ میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ صوفیہ ہیں جو قرآن و حدیث کے علم کا مرکز ہیں، جانتے ہیں، قرآن پڑھے ہوئے ہیں، قرآن کے معنی اس کی تفسیر کو جانتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اس کے معنی کو جانتے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں، اور ایک وہ ہیں کہ جو صوفی ہیں، قرآن و حدیث کے علم سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہمارا جو سلسلہ ہے حضرت حاجی صاحب کا، اس سلسلے کے اندر بڑے بڑے علم کے پہاڑ ہیں۔ حضرت نانوتوی
حضرت گنگوہی، حضرت شیخ الہند، مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری، حضرت رائے پوری، یہ لوگ ایسے علم تھے، علم کا پہاڑ قرآن و حدیث کے۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ذکر اللہ کے فائدے کے لیے بنیادی شرط ہے اللہ کی کتاب پر عمل کرنا، یعنی قرآن کو سمجھنا۔ کم سے کم مرتبہ یہ ہے کہ سمجھنے والوں سے پوچھ کر قرآن کے ہر حکم کو اپنی زندگی میں اتارنا، اور قرآن نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اپنی زندگی کو اس سے پاک رکھنا بنیادی شرط ہے۔ کیا مطلب ہے بنیادی شرط؟ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ کہنے کا فائدہ کیا فائدہ؟ شیطان سے حفاظت، اللہ سے محبت، آخرت کا خوف۔ ذکر کا یہ فائدہ جب ہی مرتب ہوگا جب بنیاد نمبر 1 شرط کیا ہے کہ اللہ کی کتاب کو اپنا امام بنانا۔ جس طرح امام رکوع کرتا ہے تو مقتدی رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتا ہے تو سجدہ کرتے ہیں، سلام پھیرتا ہے سلام پھیر۔ جو کچھ قرآن کا حکم ہے اثباتاً و نفیاً، کرو یا نہ کرو، کرو کو اپنی زندگی میں اتارنا اور نہ کرو سے اپنی زندگی کو پاک کرنا۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ اگر خود پڑھا ہوا ہے تو غور کرے، نہیں پڑھا ہوا ہے پڑھے ہوں سے پوچھے اور پوچھ کر اپنی زندگی کو بنائے، تب اللہ اللہ فائدہ دے گا، ورنہ نہیں۔ اللہ نے اس کتاب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی لیے اتارا ہے کہ آپ بھی عمل کریں، دکھلائیں، اور آپ کی امت جس طرح آپ نے دکھلایا ہے اسی طرح اس کتاب پر عمل کریں۔ تو آئی ہی ہے ذریعہ۔ اگر کوئی عمل نہیں کرتا ہے اس پر، اس کو اپنا مقتدا نہیں بناتا، اپنا امام نہیں بناتا، چاہے کتنا ہی اللہ اللہ کرے، اللہ اللہ کا رنگ اس کے اوپر نہیں چڑھے گا۔ اب یہ تو ہندوستان کیا ہے، ساری دنیا کے اندر، شام میں، سوڈان میں، مصر میں، ہندوستان میں بہت جاہل ہیں جو اپنے آپ کو امت کا مقتدا اور تصوف کا امام سمجھتے ہیں۔ تمام بدعات و خرافات کا مرکز۔ کیا مطلب؟ قرآن و حدیث نہیں جانتے، عمل قرآن پر نہیں کرتے۔ اور ہمارے یہاں ہندوستان میں تو ایسے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، کہتے ہیں ہم تو نماز 5 وقت کی ایک دفعہ کعبۃ اللہ میں جا کے پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ کا نبی نہیں پڑھتا تھا کعبۃ اللہ میں، مدینہ منورہ میں رہتا تھا، کعبہ تو مکہ معظمہ میں ہے۔ یہ ان سے بھی بڑے ہیں، وہ تو 5 نمازیں صحابہ کے ساتھ جماعت سے پڑھاتے تھے، سفر میں، حضر میں۔ اس کا مرتبہ آپ سے بھی بڑا ہے، پڑھتا ہی نہیں۔ ہم تو 5 ایک دفعہ جا کے کعبۃ اللہ کوئی دیکھتا ہی نہیں، کون ہے ہمیں دیکھنے والا، ہم تو غائب رہتے ہیں۔
اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص اللہ اللہ کر کے اللہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنا چاہتا ہے اور خود اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے، تو اللہ نے جس کتاب کو دنیا میں اتارا ہے، اللہ اللہ کے ساتھ اس کتاب کو اپنے سینے سے لگانا پڑے گا، تب اللہ اللہ کا فائدہ ہوگا۔ سینے سے لگانے کا مطلب کیا ہے کہ جس چیز کا حکم کتاب اللہ دے رہی ہے اس کو زندگی میں اتارے، جس چیز سے کتاب اللہ روک رہی ہے اس سے اپنی زندگی کو پاک کرے۔ یہ پہلا نمبر ہے۔ اچھا، کتاب اللہ اتاری گئی ہے سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کو حکم دیا ہے کہ اللہ کی کتاب میں جو کچھ ہے اسے بیان کرو، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو اتارا گیا ہے لوگوں کو، امت کو، صحابہ کو بتاؤ۔ اللہ کا نبی بتاتا بھی ہے زبان سے اور کر کے دکھلاتا بھی ہے۔ روزہ کیسے رکھا جائے گا، یہ نہیں کہ بتا دیا اور خود کھاتے رہے، رکھا، کتنے دن کا رکھنا ہے رکھا، کس وقت سے کس وقت تک رکھنا ہے رکھا، صحابہ کے سامنے دکھلایا انہیں۔ کتنی نمازیں ہیں قرآن میں تو اقیم الصلاۃ بس یہ ہے، کتنی ہیں آپ زبان سے فرماتے ہیں اور کر کے دکھلاتے ہیں، 5 ہیں۔ کس طرح ہیں، ظہر کی کتنی رکعتیں ہیں، عصر کی کتنی رکعتیں ہیں، مغرب کی کتنی رکعتیں ہیں، عشاء کی کتنی ہیں، فجر کی، آپ کر کے دکھلاتے ہیں، 1-2 مرتبہ نہیں، ہزاروں مرتبہ کر کے دکھلاتے ہیں۔ حج آپ نے ہجرت کے بعد 1 مرتبہ کیا، حکم تو آ گیا ہے، حج فرض ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، مگر ہوگا کیسے؟ نماز تو آپ نے 10,000 دفعے پڑھا کر کے سنائی، دکھلائی، روزے رکھ کے دکھلا دیے آپ نے، 9 سال روزے رکھ کر رمضان کے اندر دکھلائے، 10 سال ہجرت کی ہے، 1 سال کے بعد روزے کا حکم ہوا ہے، 9 سال کے روزے، 9 سال کے رمضان کے روزے آپ نے دکھلا دیے۔ حج تو اس سے پہلے ہجرت کے بعد ہوا نہیں تھا، آپ حج کرنے گئے آخری سال، چند مہینوں کے بعد جا رہے ہیں، اور آپ جگہ جگہ اعلان کرتے چلتے خذوا عنی مناسککم، حج مجھ سے دیکھتے چلو، سیکھتے چلو۔ اور صحابہ کا جمع غفیر ہے، ہر آدمی آگے بڑھ کے آپ کس جگہ کس وقت کیا کر رہے ہیں۔ لعلی لا احج بعد حجتی، ہو سکتا ہے اس حج کے بعد میں کبھی حج نہ کروں، اور اس کے 2.5-3 مہینے کے بعد آپ دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کا نبی قرآن کے احکام کو زبان سے بھی بتاتا ہے، کر کے بھی دکھلاتا ہے۔ آپ کی ساری زندگی قرآن ہے، جس چیز کا قرآن نے حکم دیا رسول اللہ نے اپنی زندگی میں اتار لیا، جس چیز سے منع فرمایا
رسول اللہ نے اپنی زندگی کو پاک کر لیا، اور وہ پاکیزہ زندگی صحابہ کے سامنے، اور وہ زندگی کا حصہ جو لوگوں کے سامنے نہیں ہے، وہ ازواج مطہرات کے سامنے آپ کی زندگی کھلی ہوئی کتاب۔ اس لیے پہلا یہ کہ اللہ کی کتاب کو امام بنا، اور دوسرا سب سے بڑا اللہ کے رسول کی زندگی پر عمل کرو۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، لوگوں کے سامنے رہنا، بات چیت کرنا، بڑے کے ساتھ کیا ہے، چھوٹے کے ساتھ کیا ہے، ساری زندگی صبح سے شام تک سفر اور حضر میں زندگی کو پڑھو۔ اگر پڑھے ہوئے نہیں ہو، جاننے والوں سے پوچھو، اپنی زندگی ویسی بنا، تب اللہ اللہ لا الہ الا اللہ اثر کرے گا۔ ہمارے اکابر رحمہم اللہ جو سلسلے کے اندر قرآن و حدیث کے علم کے اپنے اپنے زمانے میں امام تھے، ان کا جو سلسلہ ہے وہ یہ ہے، قرآن و حدیث کو اپنا امام بنانا۔ جس چیز کے بارے میں پتہ چلا آپ یہ کرتے تھے ویسا کرو، آپ یہ نہیں کرتے تھے زندگی کو پاک کرو۔ اتباع سنت جس کو کہا جاتا ہے۔ ہر اللہ کا ذکر کرنے والے کو اپنے دل و دماغ کے اندر اس چیز کو رچانا بسانا چاہیے کہ جو تو کر رہا ہے تاکہ تیرے دل میں اللہ کی محبت اور تو اللہ کا محبوب بن جائے، تو تجھے اپنی زندگی کو آئینہ بنانا پڑے گا، حتی الامکان رسول اللہ کی زندگی کا۔ تب تیرا ذکر وہ تیرے اوپر رنگ چڑھے گا، جو جس رنگ کا تو طالب ہے۔ وہ صوفیاء جن کو اللہ نے علم دیا تھا اور ان کا تصوف قرآن و حدیث کی تعلیم کے مطابق تھا، ہمارے اکابر رحمہم اللہ اسی جماعت کے افراد ہیں۔ اس لیے وہ کبھی صوف تصوف کے اندر بدعت کو لے کر کے نہیں آئے۔ دنیا میں تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہے کیا چیز بدعت اور کیا ہے کتاب اللہ اور کیا ہے سنت۔ جاہل جاہلوں کے امام اور بیٹھے ہوئے ہیں گدی کے اوپر کہ یہ بہت بڑے صوفی ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اللہ کا ذکر کرو۔ کتنی دیر کرو گے؟ گھنٹہ بھر، 2 گھنٹہ، پیسے ذکر ہیں 5 گھنٹے 6 گھنٹے 7 گھنٹے کا۔ اس کا وہ رنگ جو تم کو اللہ کا محبوب بنا دے، وہ جبھی ہوگا جب تم اللہ کی کتاب کو اپنا امام بناؤ گے، یعنی رسول اللہ کے ہر عمل کو اپنی زندگی میں لاؤ گے، اور جس سے منع کیا اس سے اپنی زندگی کو پاک کرو گے، تب جا کر کے اللہ کے ذکر کا رنگ چڑھے گا۔ ورنہ فائدہ ہوتا ہے اللہ کا ذکر کرنے سے، مگر وہ چیز جس کی بنیاد پر آدمی اللہ کا محبوب بن جائے، جو اصل چیز ہے،
میسر نہیں ہوتی۔ میرے بھائی دعا کرنی چاہیے، ذکر کرو، اگر خود پڑھے ہوئے ہو بہت اچھے، نہیں پڑھے ہوئے ہو تو پڑھے ہوئوں سے پوچھو ایک ایک چیز کو اور اس کو زندگی کے اندر اتارو۔ ہمارے اکابر کی زندگی ہم نے تو دیکھا نہیں، حضرت رحمت اللہ علیہ کے سوا کسی اور کو، وہ لوگ کیسے ہوں گے اللہ ہی جانتا ہے، مگر حضرت رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کہ آدمی بغیر کسی دلیل کے یہ کہتا تھا کہ مولانا مدنی یہ کر رہے ہیں، اب کسی دلیل کی ضرورت نہیں، یہی سنت ہے رسول اللہ۔ لوگوں کو اتنا اعتماد تھا اتباع سنت، جو یہ کر رہے ہیں وہ کبھی سنت یعنی رسول اللہ کے عمل کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ جو ان سے پہلے لوگ ہیں ان کی زندگی اور بھی زیادہ پختگی کی ہوگی۔ آج کے زمانے کے اندر اس کی کوئی اہمیت نہیں، اسی لیے افراد بھی نہیں ملتے، کہاں ہیں؟ جس طرح کے لوگ ہم نے دیکھے، حضرت رحمت اللہ علیہ کو دیکھا، حضرت شیخ الحدیث صاحب کو دیکھا، مولانا زکریا صاحب کو، حضرت رائے پوری رحمہم اللہ کو دیکھا، اور اس میں سب سے زیادہ اہمیت حضرت مدنی کو تھی۔ یہ دونوں کے دونوں اپنے آپ کو حضرت سے وابستہ متوسل سمجھا کرتے تھے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ رمضان سے ایک دو دن پہلے ٹانڈے جایا کرتے تھے۔ حضرت رائے پوری، حضرت مولانا زکریا سب، اور ایک جمع غفیر سہارنپور میں 11 بجے کے قریب، نہیں 11 بجے نہیں، صبح 4 بجے کے قریب سیالدہ ایکسپریس چلتی تھی، اب بھی چلتی ہے۔ حضرت یہاں سے 3 بجے کے قریب پہنچتے تھے، بس سے سارے بچوں کو سب کو لے گا، وہاں ہے کہ جمع غفیر ہوتا تھا، وہاں گاڑی کا انجن بدلا کرتا تھا، اس لیے گاڑی آہستہ آہستہ چلنی شروع ہوتی تھی۔ حضرت رائے پوری سے چلا نہیں جاتا تھا اس وقت، ایک کے کندھے پر ادھر ہاتھ، ایک کے کندھے پر ادھر، اور یہ حکم ہوتا تھا اپنے متوسرین کو کہ حضرت کی گاڑی جب چلنا شروع ہو تو مجھے ساتھ ساتھ لے کے چلنا، جہاں تک جب تک گاڑی کے ساتھ چل سکوں چلتا رہوں گا۔ چنانچہ 2 کے کاندھوں کے، اور حضرت بار بار فرمایا کرتے رہنے دیجئے، جائیے، رک جائیے، مگر نہیں، جب گاڑی تیز ہو جاتی تھی تب کھڑے ہوتے تھے۔ اور یہی حال حضرت شیخ الحدیث صاحب کا تھا، ان کے واقعات میں نے دیکھے ہیں۔ جب نام آیا حضرت کے انتقال، لوگ دیکھنے والے اب بھی ہوں گے، جہاں نام حضرت کا آیا اور انہوں نے رونا شروع کیا۔ ان اکابر کو ہم نے دیکھا، اس سے پہلے ایک وقت میں بڑے بڑے ہوا، اب تو دنیا ناپید ہو گئی، کہاں ہیں لوگ ایسے؟ ہے ہی نہیں، ختم، نہ مدرسوں میں ہیں نہ مدرسوں کے باہر ہیں۔ ان کو جس چیز نے بنایا تھا وہ اتباع سنت تھی۔ جو اللہ کا محبوب بن گیا اس کی محبت آسمان سے اترتی ہے اور اپنے بندوں کے دلوں میں پھیلا دی جاتی ہے۔ لوگ مچھر مکھی کی طرح ٹوٹتے ہیں اس کے اوپر، اب کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ دلوں میں ان کی محبت کہاں سے پیدا ہو؟ سب سے پہلے اللہ کے محبوب بنے ہو۔ اللہ نے فرشتوں میں اعلان فرمایا کہ میرا محبوب فلاں ہے،
فرشتوں نے دنیا کے اندر، دنیا کے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دی۔ اب لوگ ہر جگہ جان دیتے ہیں، یہ ان کا جان دینا در حقیقت اللہ کا محبوب ہونے کی دلیل ہے۔ اب کہاں لوگ ہیں اسے؟ اس کا مطلب ہے کہ خدا کا محبوب ہونے کا سلسلہ ہمارے دیکھتے دیکھتے مدھم پڑ گیا۔ وہ جاذبیت جو اللہ کی مخلوق کے دلوں کے اندر گھر کر جائے اب کہاں رہ گئی؟ یہ کہیں نہیں ہے۔ اتباع سنت بنیاد ہے۔ اس لیے میرے بھائی، ذکر کرنے والے کو اپنے لیے ایک راستہ متعین کرنا چاہیے۔ خود جانتا ہے بہت اچھی بات ہے، پڑھنا جانتا ہے پڑھے، نہیں پڑھنا جانتا تو پڑھے ہوں سے پوچھے کہ بھئی اس مسئلے میں آپ کا طریقہ کیا تھا، وہ بتائے گا۔ جو طریقہ مل جائے اس کو اپنے سینے سے لگا کر زندگی میں اتار لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ طریقہ اللہ کے نبی کا تھا، اس کا مطلب 100% یہ ہے کہ یہ اللہ کا محبوب طریقہ ہے۔ رسول اللہ وہ نہیں کر سکتا جو خدا کا محبوب نہ ہو، وہ وہی کام کرے گا جو اللہ کی محبت کا کام ہے۔ اس کو اپنائے اپنی زندگی کے اندر، تب اللہ کے اس ذکر کا فائدہ صحیح طریقے پر زندگی کے اندر اترے گا۔ اللہ ہمیں اپنی محبوبیت کا راستہ عطا فرمائے اور ہمیں اپنا محبوب بنا دے، اپنی محبت ہمارے رگ و ریشے کے اندر اتار دے اور ہماری آخرت کو بھی آباد فرمائے اور دنیا کو بھی آباد فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ